السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، یعنی شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، یعنی کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، یعنی ان کے اندر جو گناہ ہے یہ دونوں چیزوں کے اندر ان کے اندر جو فائدہ اس سے بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ ہمیں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ جو زائد بچے، جو ایکسٹرا بچے وہ۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے، نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو فرمایا گیا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، یعنی اس میں دیکھیں صرف اس کی ابھی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن اس کی جو برائی ہے وہ اس کے فائدے سے بڑی ہے، اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو بلکہ حرمت کی آیت اس میں حرام نہیں ہوئی، پورے طور پہ حرام نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں حرمت کی آیتیں سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی، پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سورہ مائدہ کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کی آیت کریمہ یہ بعد میں نازل ہوئی، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کر دی گئی۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق اور جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہی جنگ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی، ایک بہت بڑا گڈھا کھودا گیا تھا تاکہ کفار اس کو پار کر کے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس وجہ سے اس غزوے کو اور اس جنگ کو غزوہ خندق یا جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے چند دن کے بعد ہی شراب حرام کی گئی۔ تو دیکھیں یہ اس کی بھی ایک وجہ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے، دھڑلے سے شراب پی جاتی تھی اور بہت عام تھی، شراب نوشی بہت عام تھی، یعنی لوگ شراب کے عادی بن چکے تھے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ اگر کسی کو کسی چیز کی عادت لگ جائے تو عادت چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی بیڑی گٹکا وغیرہ کی کسی کو عادت لگ جائے تو اس کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خود اس کے لیے بھی اگر کوئی دوسرا جیسے باپ بیٹے کی وہ عادت چھڑانا چاہے تو اس کے لیے بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور بیٹا خود بھی اگر یا جو اس میں مبتلا ہے وہ خود بھی اگر یہ بیڑی گٹکا پان وغیرہ چھوڑنا چاہے تو اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس میں عزم مصمم کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی اس کو چھوڑنے کے وقت میں جو اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ چھوڑ دیتا ہے بالکل، تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو عادت سے لوگوں کو نکالنا یہ مشکل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کا لحاظ کرتا ہے، فطرت کے مطابق اس کے احکام ہیں۔ تو اسی وجہ سے شراب یہ حرام کی گئی، اسلام کے اندر شراب کو حرام، ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، شراب پینا جائز تھا۔ اس شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی مقصود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہی تھی کہ شراب حرام ہو جائے، لیکن ایک دم سے بھی ایک ساتھ میں دفعتاً شراب کو حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ایک ساتھ میں یہ حکم آ جاتا، دفعتاً ایک دم سے یہ حکم آ جاتا کہ شراب حرام ہو گئی، تو چونکہ وہ عادی بنے ہوئے تھے ان کے لیے ایک دم سے شراب کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ شراب کی جو حرمت کا جو حکم ہے یہ بتدریج نازل ہوا ہے۔ پہلے دیکھیے شراب کی حرمت بیان کی، سب سے پہلے تو نماز کے اندر شراب پینے سے منع کر دیا گیا، جو اس سے پہلے بھی غالباً یہ آیت کریمہ سنا چکا ہوں
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. کیونکہ وہ بعض صحابہ کرام سے یہ ہو گیا تھا کہ شراب پی کر، کیونکہ اس وقت تو شراب پینا جائز تھا، تو شراب پی کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، آپ فرما دیجیے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ان بتوں کی میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ مطلب واضح ہے. لیکن وہ جو قاری تھے، جو امام تھے، جو نماز پڑھا رہے تھے، ان سے غلطی ہو گئی. شراب کے نشے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. شراب کے نشے میں آدمی بالکل وہ بے بھان ہو جاتا ہے، وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. نشے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا پڑھ دیا، اعبد ما تعبد، کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جبکہ یہ بالکل غلط، بالکل الٹا ہے. یہ بالکل، ہم تو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اور یہ شراب کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اب اس کا تعلق چونکہ نماز سے تھا، اس لیے نماز میں شراب پی کر نماز پڑھنے کو منع کر دیا گیا، یعنی شراب پی کر نماز میں داخل ہونے کو یا نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اور آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ شراب پی کر اگر نماز پڑھو گے تو شراب کے نشے کی وجہ سے پھر غلطیاں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اور بہت سے دوسرے مسائل اس کی وجہ سے ہو سکتے. تو پہلے یہ حکم آیا. دیکھیے، تو اب بھی یعنی شراب پی کر نماز پڑھنے سے تو منع ہو گیا، لیکن نماز کے باہر اب بھی پی سکتے تھے، نماز کے باہر اب بھی ممانعت نہیں تھی. اور اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کی مزید برائی بیان کی گئی اس آیت کریمہ کے اندر کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. یعنی جب آیت کریمہ جو نماز کی حالت میں یعنی شراب پی کر نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا، تو لوگوں کو یہ تو احساس ہو گیا کہ شراب بری چیز ہے. تو اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں اگر حکم اور تھوڑا واضح ہو جائے تو ہم اس کے تعلق سے کچھ فیصلہ کر سکیں کہ پینا ہے کہ نہیں پینا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کی اور برائی بیان کی گئی. اس میں فائدے بھی ہیں، بظاہر فائدے دکھتے ہیں اس میں. جوئے کے اندر بھی فائدہ، بھی بتائیں گے کہ کیا کیا فائدے ہیں. شراب کے اندر بھی فائدہ ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے اور اس کے اندر جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بڑا ہے. تو اب بہت سے صحابہ کرام رکنے لگ گئے، دھیرے دھیرے اس کو چھوڑنے لگ گئے، کیونکہ ان کے پیش نظر اب اس کی برائی آ گئی. یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. دھیرے دھیرے کر کے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. اور اب اس کیفیت میں پہنچ چکے تھے، اس حالت میں پہنچ، اس اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ اب اگر حرمت کا حکم آ جائے تو ان کے لیے یہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پورے طور پر شراب کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. وہ اس اسٹیج میں، اس مرحلے میں پہنچ چکے تھے. تو پھر حرمت والی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر اور یہ بت، یہ سب ناپاکیاں ہیں اور یہ شیطان کے عمل سے ہے، تو ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. اب اس میں دیکھیے شراب کی بھی حرمت آ گئی اور جوئے کی بھی حرمت. اب یہاں پہ شراب ہمیشہ کے لیے ہر حالت میں حرام کر دی گئی. اب نماز کی حالت ہو یا نماز کے باہر ہو، کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں رہا. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں اسلام نے انسان کی فطرت کا بھی لحاظ کیا ہے. اور شراب کی جو حرمت نازل ہوئی وہ بتدریج درجہ بدرجہ نازل ہوئی، ان کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے. اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر. جب آدمی شراب پیتا ہے تو کچھ ایسی کیفیت، وہ مستی والی کیفیت پیدا ہو جاتی، نشے والی کیفیت، اس کو کچھ سرور محسوس ہوتا ہے، وہ غم بھول جاتا ہے، تکلیفیں بھول جاتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے معاملات ہوتے ہیں جب تک اس کا نشہ رہتا ہے. تو یہ بظاہر اس کا ایک فائدہ ہوا. یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر شراب کی خرید و فروخت جیسے 2 نمبر والے کرتے تو شراب کی خرید و فروخت، حالانکہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، جائز نہیں ہے، بات یاد رکھیں. تو یہ ظاہری فائدہ اس کا کہ اس کی تجارت اگر کریں، کاروبار کریں شراب کا تو فائدہ دکھے گا ہمیں. تو یہ ظاہری فائدہ. اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے. جیت گیا کبھی جوئے کے اندر، جگار کے اندر اگر جیت گیا تو فری میں مال مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا. اس میں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس وہ پتے کھیلے، تاش کھیلا اور وہ جیت گیا، مال اس کو مل گیا، جو کچھ بھی اس پہ لگا ہوا تھا وہ مال اس کا ہو جاتا ہے. لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار، کیا گنتی. یعنی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو برائیاں، دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں وہ گنتی سے باہر، وہ بے شمار برائیاں. شراب تو اس کو تو فساد کی جڑ کہا گیا، گناہوں کی جڑ کہا گیا. شراب کی وجہ سے کتنے اور گناہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے وہ جمعہ کی تقریر میں ایک واقعہ سنایا تھا. وہ ایک عابد اور عبادت گزار کا، وہ بہت عابد و زاہد تھا. اب اس کو ایک عورت نے گناہ پر ابھارا
اب عورت نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اب اس نے 3 باتوں کا اس کو اختیار دیا, 3 آپشن اس کے سامنے رکھے کہ دیکھو یا تو میرے ساتھ زنا کرو, یا پھر یہ جو شراب رکھی یہ پی لو, اور یا پھر یہ جو بچہ یہاں پر ہے اس بچے کو قتل کر دو. اس کمرے کے اندر ایک بچہ بھی تھا. تو اب اس نے سوچا تینوں گناہ پہ اس نے غور و فکر کیا کہ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت حرام کام ہے, اور قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, کسی ناحق جان کو, بے قصور جان کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. شراب پینا اس کے مقابلے میں, دونوں چیزوں کے مقابلے میں شراب پینا اس کو تھوڑا آسان لگا. ظاہری طور پر اس نے یہ سوچا کہ یہ زنا کرنے سے اور قتل کرنے کے مقابلے میں شراب پینا آسان ہے, کہ اس کا تعلق میری ذات سے ہی رہے گا. تو اس نے سوچا کہ لاؤ پی لیتا ہوں. اب اس نے شراب پی لی. اب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ زنا بھی کیا, اور پھر تہمت سے بچنے کے لیے اس بچے کا قتل بھی کر دیا. دیکھیے شراب کی وجہ سے تینوں گناہوں میں مبتلا ہو گئے. تو شراب کو فساد کی جڑ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, گناہوں کی جڑ اسی وجہ سے. اس شراب کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسے معاملات پیش آتے ہیں, لڑائی جھگڑے وغیرہ. اور شرابی بالکل معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی عزت نہیں, اس کو بالکل یہ سمجھے کہ ذلیل سمجھا جاتا ہے اور اس کو رسوا بھی کیا جاتا ہے. میں نے وہ بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچے اس کو پاگلوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی جس طرح پاگلوں کو نہیں کنکر مارتے ہیں اور اس کو پاگل کو ستاتے ہو, کوئی اگر پاگل اگر مجنون ہماری گلی سے گزر جائے تو چھوٹے بچے اس کو چھیڑتے ہیں, اس کو ستاتے ہیں. اسی طرح شرابی کا بھی معاملہ ہے, شرابی کو بھی ستایا جاتا ہے اور اس کی بھی عقل زائل ہو جاتی ہے, وہ بھی پاگلوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اور عقل اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, آدمی شراب پینے کے ذریعے اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا, اگرچہ وقتی طور پر, لیکن اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اس وقت شراب کا جب تک نشہ رہتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے, اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی ہے, نفع نقصان کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے معاملات میاں بیوی کے اندر بھی ہے, وہ بیوی کو جا کر پیٹتا ہے وہ, اور پھر وہ جھگڑا ہوتا ہے. بیوی اگر اس کو روکتی ہے شراب پینے سے تو ان کے درمیان جھگڑا, پھر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اور اکثر و بیشتر اس طرح کے مسئلے ہمارے سامنے آتے بھی. اور شراب کے نشے میں طلاق دے دی. اب آ کر پوچھے گا سوال, وہ شراب کے نشے میں طلاق دی تو حضرت طلاق ہو جائے گی؟ تو شراب پینا جرم ہے, گناہ ہے, تو نے وہ گناہ کیا ہی کیوں؟ اور شریعت کا تو حکم ہے کہ شراب کے کیونکہ ایک زیادتی کی, اس کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. وہ شراب پینے کے نشے میں اگرچہ اس نے طلاق, یہ بہانہ یہ عذر اس کا مانا نہیں جائے گا. کیوں پی ہی کیوں تو نے؟ یہ تیرا ہی جرم ہے, تیری ہی طرف سے کوتاہی پائی گئی, لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی. شراب کے نشے میں بھی اگر طلاق دی ہو, ایک دی ہو تو ایک واقع, 2 دی ہو تو 2 واقع ہو جائے گی, 3 دی ہو تو 3 واقع ہو جائے گی. اور ایک پہ رکتا کہاں ہے آدمی, اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک ساتھ میں 3 فائلنگ کر دیتے ہیں. اور ہمارا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ ایک ساتھ میں 3 طلاق بول دی, اگرچہ ایک مجلس میں بولی ہو, 3 بار جب الفاظ نکلے عورت کی طرف نسبت بھی اگر پائی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب وہ پچھتاتے ہیں بعد میں, پھر ان کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے, پھر اپنے مستقبل کا فیوچر کا خیال آتا ہے, بیوی کا خیال آتا ہے, پھر بیوی کی محبت بیدار ہو جاتی ہے. ابھی تک کیا ہو رہا تھا, جھگڑا کر رہے تھے, مار پیٹ رہے تھے, وہ محبت کہاں چلی گئی؟ اب اس کو محبت یاد آ رہی ہے, پرانی یہ محبت. تو جب لڑائی کر رہے تھے, جب جھگڑا, اس کو مار رہا تھا, پیٹ رہا تھا, اور اس کا کہاں نہیں مانتا, بیوی اچھے کے لیے یہ بات تو اچھی کہتی ہے وہ کہ شراب نہ پیو, شراب پینا بری چیز ہے, لیکن اس کی بات نہیں مان رہا تھا. اب پچھتاتا ہے اور اب یہ سوچتا ہے کہ کوئی راہ نکل جائے, تو کوئی راستہ. اب 3 بار تو بول چکا ہے, تو قرآن کا حکم ہے حلالے کے علاوہ اب تیرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. اسلام نے تجھے اور بہت سارے آپشن دیے ہوئے تھے, وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ان آپشن پر تو نے عمل نہیں کیا تھا, 3 تو نے طلاق دے دی, تو اب تیری طرف سے یہ غلطی ہوئی تو اب تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کیونکہ شراب کی وجہ سے اتنے معاملات ہوتے ہیں. فرماتے ہیں شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے, غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, پھر انسان کے اندر کوئی غیرت, کوئی حیا اور شرم نہیں رہ جاتی. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا سطر بھی کھلا ہوا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ کہیں پڑے ہوئے ملیں گے شرابی, پینٹ اتر گئی ہے اور سطر کھلا ہوا ہے, شرمگاہ کھل گئی ہے, اس کا کوئی ان کو لحاظ نہیں ہوتا اور ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس طرح وہ بے آبرو ہوتے ہیں دنیا والوں کے سامنے. یہ شراب کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, عبادت سے دل اکتا جاتا ہے. ظاہر سی بات شراب کے نشے میں, شراب کا جب تک نشہ ہے وہاں تک تو ہوش ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی شراب کی نحوست ایسی ہوتی کہ دل ہی نہیں لگتا, اس کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے. اچھا پھر شیطان اس کو طرح طرح کے بہانے بھی دے گا, تو نے تو شراب پی ہوئی ہے, تیرے پیٹ میں جب تک شراب ہے تو تجھے مسجد میں نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح بھی بہکائے گا, جبکہ شرابی وہ گنہگار ہو گیا, اس کو تو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. وہ غسل کرے, منہ دھوئے, جو بھی جہاں پر کپڑے وغیرہ میں کپڑے چینج کر لے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا, یہ ہونا چاہیے. تو شیطان اس کو اور بہکاتا ہے, تو جا مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہے, تو مت جا. تو وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے, جبکہ اس کو تو گنہگار ہے تو اور نمازوں کے قریب آنا چاہیے.
اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، عبادت سے دل اگتا جاتا ہے اور عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات، حرام چیز آپ کے پیٹ میں گئی ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گی، خون بن جائے گی، گوشت بن جائے گی، شراب، وہ حرام چیز، سڑی ہوئی ناپاک چیز آپ کے جسم کا حصہ بن چکی ہے۔ تو آپ بتائیے، ایک حرام چیز آپ کے جسم میں ہو تو عبادت میں لذت آئے گی؟ عبادت میں لطف آئے گا؟ عبادت میں مزہ آئے گا؟ اور دعائیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حرام لقمہ، ایک لقمہ اگر آپ کھا لیں حرام لقمہ، تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دروازے آسمان کے بند ہو جاتے۔ آسمان کے دروازے بند ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی دعا اوپر جاتی ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب جائے گی نہیں تو قبول کہاں سے ہوگی؟ اب سوچتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو تو نے اپنا کام ہی تو خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تو نے خود ہی یہ سب، وہ کہتے ہیں نا کہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا، یہ کام وہ کرتا ہے شرابی۔ تو اب اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس میں اسی کا قصور ہے، اگر نقصان کا سامنا ہے تو اسی کا قصور، روزی میں برکت چلی گئی ہے یہ بھی اسی کا قصور، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ اور یہ تو شراب، کہتے ہیں جوئے کی وجہ سے بھی لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں جوئے کی وجہ سے بھی۔ جوئے کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، ہار گیا ہے تو پھر دوسرے پر حملہ بھی کرے، اور پھر یہ مال کی لالچ اس میں پیدا ہوتی ہے، مال کی لالچ میں پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کے معاملات پیش نہیں آتے، 200 روپے کے لیے ہم نے نیوز پیپر میں خبریں دیکھی ہے، 200 روپے کے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں، 200 روپے کے لیے قتل۔ کیا 200 روپے کی کیا حیثیت؟ ایک انسان کی جان کے مقابلے میں 200 روپے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ لیکن 200 روپے کے لیے اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ ایسی ایسی خبریں ہم نے اخبارات میں پڑھی ہیں۔ یہ اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا یہ مال کی لالچ اور یہ جوئے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی، بھائی بھائی میں، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں، اولاد اور باپ کے درمیان، یہ سب جوئے کی وجہ سے دشمنیاں، نفرتیں پیدا ہوتی، اور آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، جوئے باز، سٹے باز کے نام سے بدنام ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو پھر جوئے باز کہتے، جگاری کہتے ہیں، ہماری زبان میں ہم دیکھیں تو اس کو جگاری کہا جاتا ہے، بہت بڑا جگاری، اس پہ تو بھروسہ نہیں۔ وہ آپ کے پاس اگر پیسہ لینا ہے آپ نہیں دیں، کیوں دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جوا کھیلتا ہے، وہ جوئے میں اڑا دے گا اور واپس ہونے کی امید ختم ہو جائے گی، تو اس کو کوئی پیسہ بھی نہیں دیتا، اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، معاشرے میں وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے جواری، اور وہ جواری کے نام سے بدنام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، جوئے میں ہار جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے واقعات کہ خود کے پیسے جب ختم ہو گئے، وہ پورا دن کما کے لائے گا، وہ شام کو جوا کھیلے گا، پورا دن جو بھی کمایا تھا وہ سب اڑا دیا جوئے کے اندر، ہار گیا۔ اب گھر میں بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تو اب گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اور وہ گھر والوں کو کیا کھلائے گا؟ اس کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلاتا، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو کھلاتا، لیکن یہ تو سب کچھ ہار کے آیا تو کیا کھلائے گا؟ اب ایسی صورت میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی گھر میں چوریاں کرتا ہے، بیوی کا ہار چرایا، بیوی کا ہار اس کو داؤ پہ لگا دیا، یا اس کو بیچ کر جو قیمت آئی اس کو بھی جوئے میں ہار جاتے ہیں، اس طرح کے بھی معاملات۔ بلکہ اور آگے چلیں، واقعات کی روشنی میں دیکھیں، اخبارات کی خبروں کی روشنی میں دیکھیں تو ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ بیوی کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے جوئے کی وجہ سے، بیوی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگایا ہے۔ کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے، سوچیں آپ، یہ حرام کاری کی وجہ سے، ایک حرام کام کی، گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اتنے اتنے برے برے کام بھی وہ کر لیتا ہے، اور زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع کر دیتا ہے کہ مفت کا مال نظر آ جاتا تو محنت کیوں کریں؟ مفت میں جب وہ سوچے گا مجھے مفت میں مل سکتا ہے تو میں محنت کر کے، اتنی تکلیف برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے کیوں کماؤں، بازار میں کاروبار کیوں کروں؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ یہ فری میں مل جائے گا مجھے مال، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اسلام نے اس کو حرام فرمایا، اور حرام چیز میں کبھی بھی برکت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ مفت خورا بننے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، مفت خور بن جاتا ہے کہ بس اسے مفت میں ملے۔ اب وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا پھرے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، کیا عزت رہ جاتی ہے اس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں۔ صحابی رسول، عظیم القدر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر، عظیم الشان صحابی رسول ہیں، جن کا نام حضرت جعفر طیار، اور ان کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ بشارت دی کہ جعفر تو جنت میں پرندوں کی طرح ادھر ادھر اڑ رہا ہے، پرندوں کا قالب اس کو عطا کر دیا گیا، اور وہ جنت میں جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ تو پرندے اڑتے ہیں
اور طیار مطلب اڑنے والا، اس لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ وہ کتنی پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے اور کتنی نفاست والی ان کی فطرت تھی۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، تو حضرت جبریل نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں یعنی 4 عادتیں بہت پسند ہیں۔ اب ظاہر سی بات حضرت جبریل نے آ کر حضرت جعفر کے بارے میں یہ بات بتائی، تو سوچیں آپ کہ وہ کیسی خصلتیں ہوں گی۔ اگر وہ خصلتیں ہم بھی اپنائیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ ان کے اندر وہ 4 خصلتیں تھیں تو اللہ نے ان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا۔ وہ 4 خصلتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ وہ 4 خصلتیں تمہارے اندر کون سی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، کیونکہ شراب خود ناپاک ہے، شراب حرام بھی ہے۔ اچھا پہلے بھی شراب جو ہے وہ پہلے جب جائز تھی، یہ تو حرام ہو گئی، تو ایک مسلمان اور ایک صحابی سے تو ہم ان کے تعلق سے یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے حرام ہونے کے بعد کبھی شراب پیا، کیونکہ صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ آپ نے دیکھا۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی، وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت جب حضور نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی تو صحابہ کرام نے یک لخت ایک دم سے شراب پینا چھوڑ دیا، بلکہ ان کے پاس برتنوں میں وہ شرابیں رکھی ہوئی تھی، وہ برتن مٹکے وغیرہ سب توڑ دیے اور برتنوں میں جو بھی شراب تھی وہ سب بہا دی۔ بیان روایتوں میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کی گلی کی نالیوں میں پانی کی جگہ پہ شراب بہہ رہی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ کہ جیسے ہی ابھی آیت کریمہ، اب وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہے، پیسے دے کر خریدی ہوگی نا انہوں نے شراب، پھر بھی کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اب ایک قطرہ بھی ہمارے گلے سے نیچے نہیں جائے گا، وہ ساری شرابیں بہا۔ بلکہ آپ سوچیں وہ صحابہ کرام نے تو ان برتنوں کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا کہ جن برتنوں میں عام طور پر شراب بھر کے رکھی جاتی تھی ان کو ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا گیا، حنتم، دبا، نقیر وغیرہ، یہ برتن مخصوص تھے شراب کے لیے کہ انہی برتنوں کے اندر شراب بھر کے رکھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ شراب کی عادی تھی، اگر وہ برتن بھی استعمال کرتے، اگرچہ اس میں پانی پیتے، اگرچہ اس میں شربت پیتے، اگرچہ اس میں نبیذ پیتے، لیکن ان کو پرانی بات یاد آتی جب وہ شراب پیا کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برتن کی وجہ سے وہ شراب کی طرف پھر مائل ہو جائے، تو برتن کا استعمال بھی چھوڑ دیا۔ اب سوچیں آپ، یہ صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ۔ تو یہ حضرت جعفر طیار ان کی بات کرتے ہیں، حرمت کے بعد تو شراب پینے کا سوال ہی نہیں، جب شراب پینا جائز تھا تب بھی انہوں نے نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ فرماتے ہیں کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی، حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی، اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل میری اور بہتر ہو، عقل میری اور تیز ہو۔ انسان تو یہی چاہے گا نا کہ عقل اور تیز ہو۔ ایک اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی، اتنی بڑی نعمت، یہی تو عقل ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ انسان کے سر پر جو کرامت اور عزت کا تاج رکھا گیا ہے، اور اس کو یہ جو شرافت ملی ہے اس کے عقل کی وجہ سے، کہ دوسری جو مخلوقات ان کے پاس عقل نہیں، جانوروں کے پاس، پرندوں کے پاس، اور یہ دوسری جو مخلوقات ان کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، اسی لیے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور شرابی اسی عقل کو ختم کر دیتا ہے شراب پی کر۔ تو حضرت جعفر طیار نے کیسی عقل مندی والی بات کی کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری عقل اور تیز ہو، تو میں شراب کیوں پیتا۔ یہ ایک خصلت۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی مورتی کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ یہ فائدہ دے سکتا ہے نہ یہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار، کیسی پاکیزہ طبیعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرک اور بت پرستی سے زمانے جاہلیت میں بھی محفوظ رکھا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، میں کبھی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا، بے حیائی سمجھتا تھا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بات ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ اور چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا، جھوٹ بولنے کو۔ اور اسلام نے بھی ان ساری چیزوں کی برائی بیان کی۔ ابھی آپ سوچیں کہ یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں پر ہم غور و فکر کریں تو کتنی ساری برائیاں ان 4 چیزوں کی وجہ سے جنم لیتی۔ اگر ہم یہ 4 خصلتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، یعنی شراب پینا، اگر معاذ اللہ کوئی شراب پیتا ہے تو وہ چھوڑ دے، اور ویسے بھی ہم اگر نہیں بھی پیتے پھر بھی ہم اپنے اندر شراب پینے کی نفرت پیدا کریں، شراب سے دوری پیدا کریں۔ اور یہ بت پرستی اور شرک اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا، اور آگے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔
اور تیسری خصلت زنا، یہ بہت بڑی برائی ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں بچائے، اور جھوٹ بولنے سے بھی ہمیں بچائے۔ یہ سب چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو بہت ساری برائیوں کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے، ان کی طبیعت کتنی پاکیزہ تھی۔ بہرحال اور بھی اس میں کچھ روایتیں ہیں، اور جوئے کے تعلق سے بھی کچھ احکام کہ جوا کھیلنا کیسا ہے، اور اس کے تعلق سے اور بھی کچھ دوسری چیزیں ایسی ہیں جو جوئے میں شمار ہوتی ہیں۔ خالی یہ جس کو ہم لوگ جگار کہتے ہیں وہی جوا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو جوئے میں شمار ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی جوا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور آیت نمبر 220 کی تفسیر بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔